پلیز میں آپ کا ترلا کر رہا ہوں، وہ میٹر کرتا ہے۔ اب اگر بحث کرتے جاؤ گے تو آئی اوپن دیٹ۔ اچھا ٹھیک۔ کاشف واسی صاحب، ایک تو یہ ہے کہ زرداری صاحب کو جتنی مغالطات کہی جائیں آپ کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے، سو اسی لیے میں نے کہا نا ون اینڈ دا سیم تھنگ۔ سو گزارش یہ ہے کہ یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اچھے الفاظ میں بھی تنقید کر سکتے ہیں، اور کسی کے اوپر صرف کیچڑ اچھالتے رہنا اور مسلسل اچھالتے رہنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ عرض یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب، میں چھوڑو یار چھوڑ دو نا، کچھ چیزیں کہے بغیر کہی جاتی ہیں نا، جو ہی ان کو گالی دی آپ کے چہرے پہ، آپ کے چہرے کھل گیا۔ گالی نہیں دی، میں نے حقیقت بتائی ہے۔ اس سے بڑی گالی اور کوئی نہیں ہوتی شبلی۔ اگر میں آپ کو اگر کسی کا اگر میں ہوں نہیں دیکھو شبلی، یہ سبسٹینشیٹ ہوگا۔ عمران خان کا کیوں نہیں کہتے ہیں کوئی؟ میں عمران خان کا کوئی کیوں نہیں کہتا؟ شبلی پلیز مجھے نہ مجبور کرو، میں عمران خان کے کردار کے وہ دھجیاں اڑا کے رکھ دوں گا، تم سن نہیں سکو گے۔ پلیز نہ کرو یہ بات، تو آپ کچھ بھی پلیز ڈونٹ سے دس، پلیز ڈونٹ۔ وہ تاریخ ہے، آپ یہ ساری دنیا کے سامنے کھلی ہوئی تاریخ ہے۔ پاکستان کے عوام کیا سوچتے ہیں، دیٹ از واٹ ادھر نہ لے کے جاؤ بحث کو، میں آپ کا ترلا کر رہا ہوں۔ عوام سوچتے ہیں، پلیز میں آپ کا ترلا کر رہا ہوں، وہ میٹر کرتا ہے۔ اب اگر بحث کرتے جاؤ گے تو آئی اوپن دیٹ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اگر آپ مجھے ایگزامپل دے دیں، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، میں آپ کو ایگزامپل دوں یا نہ دوں؟ کاشف ذاتیات پہ نہ جائے تو نہیں یار، ساروں کو ترلا کر رہا ہوں، پلیز ڈونٹ ڈو اٹ۔ دیکھیں پبلک فگر، میں بھی کہہ رہا ہوں ڈونٹ ڈو اٹ۔ پبلک فگر وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب ہی پبلک فگر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ نہیں بالکل بالکل، خان صاحب کے بارے میں جو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں میں خان کے کردار کے اوپر بولنا شروع ہو گیا، میں کل تک بولتا رہوں گا، تم جواب نہیں دے سکتے۔ یار آپ پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ پہ فلمیں بنی ہیں، ایک سیکنڈ رک جاتا ہم کہاں پہ؟ ایک سیکنڈ رک جاتا۔ کاشف یار اس موضوع کے لیے مجھ سے معذرت، ذاتیات پہ اگر کوئی سیاسی بات کرنی ہے نہیں تو پھر ہم اپنے الفاظ واپس لے لیں۔ رانا ثناء اللہ کے بارے میں بھی کہ جو ہم نے کہا ہے، جو اس نے کہا ہے، اس کو کرٹیسائز کیا۔ نہیں آپ کرو کرٹیسائز، لیکن مناسب الفاظ۔ تو میں نے کیا کہا یار؟ میں نے یہی کہنا، تم نے گالیاں دی ہیں میرے لیے، وہ گالیاں ہیں، آپ نہیں سمجھے نہ سمجھو۔ بالکل اوکے، میں آپ کو لے کہتا رہوں گا اس کو۔ سوال یہ ہے کاشف، دو باتیں مجھے بتا دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ضمیر فروش ہیں، فلان ہیں، یہ جناب لوٹے ہیں فلان، اور ہم سارے جہان کے برے لوگ کٹھے ہو گئے تھے، جن کو سب سے بڑا ڈاکو آپ خود کہتے تھے، آج اس کی چیف منسٹری کے لیے خود بھاگ رہے۔ آپ بڑے اصول والے ہیں، باقی آپ کو اصول مبارک ہوں، آپ کے اصول تبدیل ہو جاتے ہیں بڑی جلدی، آپ کو سب اچھا ہو جاتا ہے۔ اچھا، رانا ثناء اللہ کی ایک گفتگو کا تو آپ کو بہت اعتراض ہے، یا رانا ثناء اللہ سے پہلے بھی گفتگو، تگڑا آدمی ہے، ڈاڈی باتیں کر جاتا ہے، ان کی جماعت کے بہت اچھی باتیں، سافٹ باتیں کرنے والے بھی ہیں۔ لیکن میں اگر شبلی صاحب کی اپنے دور حکومت کی، ان کی، میں مراد سعید کی، میں ان کے اور جو اعلیٰ نسل کی گفتگو کرنے والے فواد چودھری صاحب کی، یا شیخ رشید صاحب، کس کی گفتگو سناؤں آپ کو؟ آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے؟ ان کی باتوں کا جواب دینا ہے۔ ان کے وہ وزیر نہیں تھے، ان کی حکومتیں نہیں تھی، وہ کیا دھمکیاں نہیں دیتے تھے؟ وہ تو ہمیں کہتے تھے کل تم یہاں نہیں ہوگے، کل تم جیل میں ہوگے، اور وہ لوگ جیل میں ہوتے تھے۔ یہ دھمکیاں دیتے تھے لوگوں کو، اور لوگ جیلوں میں ہوتے تھے، ان کے اوپر کیسز درج ہوتے تھے۔ سو خدا کے لیے یہ اتنی نہ بڑھا پا کی یہ داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ۔ بس بتا دیں آپ۔ دوسری بات یہ ہے کہ سندھ ہاؤس میں بڑا اعتراض ہے، بہت اچھی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا جو سندھ ہاؤس میں۔ سندھ ہاؤس کے لوگ آزاد بیٹھے ہیں نا بھائی، اس وقت وہ وہاں بیٹھے تھے، آپ لوگ جا کے ملے، میڈیا ان سے ملا، آپ نے انٹرویوز ان کے کیے، ہاں ان کو پروٹیکشن دی گئی تھی، ہم نے اس وقت بھی کہا پروٹیکٹڈ ہے، کیوں؟ ان سے خطرہ تھا، یہ ان کے ساتھ لڑ پڑتے، ان کے گھروں پہ جا کے حملے کروائے گئے نا، آج بھی کرا رہے ہیں۔ تیسری گزارش یہ ہے، میرا ایک آرگومنٹ رہ گیا، آرگومنٹ میرا زرداری صاحب کی بات ان کے منہ سے نکلتی ہے، میرے منہ سے اگر مسکراہٹ نکلتی ہے تو آپ رولا ڈال دیتے ہیں۔ 3 دفعہ آپ مجھے کہہ چکے ہیں، میں کہتا ہوں 3 باری آپ بھی مجھے کہہ رہے ہو، مجھے کوئی اعتراض ہے؟ میں نے تو نہیں کہا کہ آپ نے کبھی سرے پیلس کا سوال پوچھا ہے، آپ نے کبھی فلودے والے کا سوال پوچھا ہے، آپ نے کبھی پوچھا ہے کہ سندھ کے پیسے کہاں گئے ہیں، سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹس، نیکلیسز کہاں سے ہیں؟ دیکھیں یہ نہ کیا کریں نا، آپ کا حق ہے، میں نے کو روکا ہے، حق ہے تو پھر آگے سے یہ نہ کیا کریں۔ میں بھی آپ کو کہتا ہوں آپ کا ایک پولیٹیکل رائٹ ہے، آپ کی ایسوسیشن پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے۔ میں نے ایک بائس کے اوپر اپنا کمنٹ کیا، یہ میری رائے ہے۔ آپ بھی تو بائس ہے نا، میں تو فیکٹ کے خلاف بائس ہوں۔ مجھے اگر کہیں نظر آتا ہے کہ کہیں چوری، اگر کہیں الزامات لگتے ہیں، اس کا جواب آنا چاہیے۔ پچھلے 8-10 سال میں تو تمہیں کوئی ثبوت نہیں مل سکا، نہ تم ڈگ کر سکے، نہ تمہارا چینل کر سکا، لیکن آپ نے ثبوت کون سا ڈھونڈا؟ مجھے اب بتانے پہ نہ آ بے نظیر باتیں پہ نہ جاؤ۔ معافی چاہتا ہوں، جنیوا کے میجسٹریٹ نے کہا تھا دس از ناٹ اے کیس آف منی لانڈرنگ، اٹس ایگریویٹڈ منی لانڈرنگ کا کیس ہے۔ جانے دیں کاشف عبادی صاحب، میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں، پھر دوبارہ آج آپ کے شو میں بیٹھ کے آپ نے وزیر اعظم قربان کر دیا، میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں،
آؤ دوبارہ آپ اپنے کاغذ تم لے کے آ جاؤ, میں لے کے بیٹھتا ہوں آج سارے پیلس کے, اس کے منی لانڈرنگ والے سارے پیلس کا جواب دینے کا میں کہہ رہا ہوں, میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں وہ جو جنیوا والے وکیل کا یا جنیوا سر, تو اگر اتنا ہی تھا آپ اس ٹائم خط لکھ دیتے, آپ نے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا. وہ ایک اپنا آپ کو اگر دودھ کا دودھ پانی کا آپ کے پروگرام آج کر رہے ہیں, جب کیسز بند ہو گئے, جب کیسز کھلے ہوئے تھے, آپ آؤ نا پروگرام کرو اس پہ, میں بھی ریکارڈ لے کے تو تم بھی لے کے جن کے پاس ریکارڈ تھا وہ ریکارڈ دیکھنا چاہ رہے تھے, آپ نے کہا نہیں دیکھنا چاہتے. کون اور جو ہائی کمشنر تھا لنڈن میں, پاس تو ریکارڈ آلریڈی ہے, جو لنڈن میں وہ جو ریکارڈ کر رہا تھا, آپ نے وہ میوریک دیکھا تھا, ساری بھائی جو کاغذ لے کر باہر نکلا تھا, ہر عدالت کے اندر ریکارڈ ہوتا ہے, یہ باتیں آسان ہر عدالت کے اندر ریکارڈ ہوتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے یار, ایسا نہیں ہے کشف, ہر عدالت کے اندر ریکارڈ ہوتا ہے. تم کون سے ریکارڈ کی باتیں کر رہے ہو کہ میں ریکارڈ اٹھا کے لے گیا تھا وہاں سے؟ وہ واجد شمس الحسن صاحب کی اچھا اوکے, فوٹیج موجود ہے یار اوکے, میں کب کہہ رہا ہوں نہیں ہے, وہ فوٹیج موجود ہے, لیکن کیا اس عدالت کے پاس ریکارڈ نہیں ہے؟ وہ عدالت کا اگر آپ نے ایک منٹ کاشف اس طرح کیا وہ عدالت کا آرگومنٹ ہے, آج آپ مجھے کہہ رہے ریکارڈ لے کر, اگر آپ صاف ستھرے تھے, آپ کو چاہیے تھا خط لے کے کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا, کرنے دو عدالت کو. وزیر اعظم قربان کر دیا. کیا وہ ریکارڈ عدالت کا تھا یا وکیل کا تھا؟ وہ وکیل کا ریکارڈ تھا, عدالت کا ریکارڈ عدالت کے اپنے پاس ہے. وہ سرکاری وکیل تھا نا, وہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کے وکیل, نو آپ پھر بھی غلط کر رہے ہو, وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے وکیل کا ریکارڈ سرکاری وکیل تھا نا, سرکاری وکیل نہیں تھا, پاکستان کا وکیل تھا نا, سرکاری وکیل. اور بیسر کا کیا کام ہے وہاں سے ریکارڈ کے بعد نے غلط کیا, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے سوئس کورٹ کا ریکارڈ ختم ہو گیا, ان کا ریکارڈ غائب ہو گیا, کیس ختم ہو گیا, کس سے آپ نے ختم کرایا, ٹائم بار کرایا, چلتے جاؤ, کرو پروگرام. اچھا چھوٹا سا آخری بات, معاشی انسٹیبلٹی ہے, میں آپ کا انپٹ چاہتا ہوں, میں ایک چھوٹی سی گزارش کر لوں. یہ جو 15 سیٹوں کا رولا ہے نا, اپنی 20 میں سے 15 سیٹیں یہ جیت گئے, اپنی 15 میں سے 20 سیٹیں یہ جیت گئے, 20 میں سے 15, اپنی 20 میں سے 15 سیٹیں یہ جیت گئے. یہ ویسے یہ تو 20 میں سے 21 بھی جیت سکتے ہیں, لیکن یہ 15 میں حکومت ان کی ہے فیڈرل میں, پنجاب میں, اور ہم جیت گئے, اور بڑا کمال کر دیا, اور بڑا کمال کر دیا, اور ریفرینڈم ہو گیا سارے ملک کے اندر. بالکل ہو گیا. سوال یہ ہے بھائی, آپ کو کیا وہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ کیا آپ کے ایم این ایز وہاں نہیں تھے؟ ہاں, آپ نے ایک اچھا جھوٹ کا سہارا لے کے وہ سازش کی تھیوری بیچی, آپ کی بک گئی. آپ نے اچھا پلے کیا, آپ نے اپنے آپ کو خطرات کا جو سہارا لیا, آپ نے اچھا پلے کیا, آپ نے اچھی گیم کھیلی. ہاں, آپ کا میڈیا کا سہارا لے کے, سوشل میڈیا کا سہارا لے کے لوگوں کو کنوینس کر دیا آپ نے. یس ایگریڈ, میں اس سے انکار تو نہیں کرتا. آپ نے صرف پیسے پہ سہارا لیا ہے نا. نہیں یہ غلط بات ہے, پیسے کی کوئی ایشو نہیں ہے. وہاں پہ لوگ الیکشن لڑے ہیں, ہاں اس کے اپنے مضمرات تھے. مسلم لیگ کے اپنے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیے, انہوں نے جن لوگوں کو ٹکٹ دینے تھے وہ ایک اپنی مجبوری تھی, وہ ٹکٹوں کی وجہ سے ان کی اپنی ایک ریزنٹمنٹ بھی تھی, وہ صرف آپ کا ہیرو شپ نہیں تھا. ہاں, عمران خان ایک سوال پوچھتا ہوں قاری صاحب, ان کے پاس 188 لوگ وزیر اعلیٰ کس کا ہونا چاہیے؟ جس کی میجورٹی ہو. کس کی ہے میجورٹی؟ جس کی میجورٹی ہو, یہ تو اس دن نکلے گی نا, جس کی میجورٹی ہو. ابھی کی بتائیں نا جو نمبرز ہیں. ابھی تو دیکھو شبلی فراز صاحب, ایک بات یاد رکھو, کاشف صاحب آپ بھی یاد رکھو. سنو جی, سوال یہ ہے کہ 3 جماعتیں الیکشن لڑتی ہیں, ایک پارٹی کی واضح اکثریت ہوتی ہے کہ اس کے پاس نمبر گیم واضح ہے, بالکل کلیئر ہے, لیکن پھر اس کا الیکشن ہوتا ہے, پھر ووٹ پڑتے ہیں, پھر وزیر اعظم بنتا ہے, پھر چیف منسٹر بنتا ہے, گھر بیٹھے. بریک لے لوں, لیکن بریک سے پہلے جو ایک سیکنڈ, پیٹریوٹس جو بنے تھے 2002 میں, وہ ٹھیک بنے تھے؟ جو اس وقت پیپلز پارٹی کے لوگ توڑے گئے تھے, ٹھیک توڑے گئے تھے؟ غلط تھا, وہ غلط ہوگا. مسئلہ یہ قائرہ صاحب آپ کی پارٹی کے ساتھ ہو تو غلط ہوتا ہے, وہ بڑا خراب کام ہوتا ہے. مجھے یاد ہے شاہ محمود صاحب, آپ لوگ کتنا عرصہ ہمارے پروگرام میں آ کے کہتے رہے کہ آج کہو تو میں اس کو کہہ رہا ہوں جنرل شام ضمیر نے توڑا تھا, لیکن ان کے خلاف لڑنا ہو تو کیا کریں, جن کا ہتھیار ہی سارا جھوٹ ہے. ہمارا ہتھیار عوام ہے, اللہ ہے, اور وہ ہمارا نظریہ ہے جو کہ ہم نے اسلامی ریاست بنانی ہے, فلاحی ریاست بنانی ہے. اس ملک میں سب جھوٹ بولتے ہیں, کوئی سچ نہیں بولتا. یہ بات مان لیں تو بہتر ہے, یہ نہ کہنا کہ ایک سچ بولتا اور دوسرا نہیں بولتا. میں اس سے انکاری نہیں ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں نا, پرنسپل کی بات کرو گے تو تم ٹھیک ہے.